بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوریز پر خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت ببرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی جو تھی وہ چھپا لی۔ فہرست کا خاکہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، سونے کا ڈھیر، دوسرے 2 کا پلان، مال کی مذمت میں بزرگوں کے ارشادات، امام غزالی کا راز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ دوستو، جب آپ علیہ السلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہ پا کر استفسار فرمایا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا۔ اب وہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، کم باذن اللہ۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ پاک کی قسم جس نے مجھے یہ معجزات دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس خدا پاک کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ سونے کا ڈھیر۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ریت کی ایک ڈیری بنائی اور فرمایا، اے ریت کی ڈیری، اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے، پھر فرمایا، یہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی کھا لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بول اٹھا، یا روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے حصے 3 کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا، بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ دوسرے 2 کا پلان یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا اور ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا یوں کا توں پڑا رہا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے سونے اور 3 لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو، دنیا کا یہ حال ہے، بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ دوستوں، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔